جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مومن پیدا کیا، مسلمان پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے اپنا سب سے پیارا، سب سے خوبصورت، سب سے معتدل، سب سے زیادہ جامع اور سب سے زیادہ پسندیدہ دین اللہ رب العزت نے دین اسلام ہمیں عطا فرمایا۔ ایک بڑا خوبصورت نقطہ میں آپ حضرات کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دو الفاظ ہیں جو عمومی طور پر ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ایک لفظ ہے مذہب، دوسرا لفظ ہے دین۔ جب ہم مذہب اور دین ان دونوں کے بارے میں کبھی پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو لا محالہ ہمارے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ایک تصور آتا ہے، ایک کنسپٹ آتا ہے کہ مذہب یا دین اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو بھیجنے والا اللہ ہو، لے کر آنے والا اللہ کا کوئی نبی رسول ہو، کوئی پیغمبر ہو، اور اس مذہب اور اس دین کے احکامات، اس کے قوانین، اس کے اصول، اس کے ضابطے، اس کی علت، اس کی حرمت، اس کی حدود و قیود کو بیان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الہامی کتاب آئے، پھر اس کتاب کو آگے تعلیم کے جس احکام اور جن قوانین کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے اس کو شریعت کہا جاتا ہے۔ عام طور پر جب مذہب اور دین کا لفظ ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور آ جاتا ہے اور یہ کنسپٹ بیٹھتا ہے، لیکن آج گفتگو کے آغاز میں ہی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک لفظ مذہب ہے، ایک لفظ دین ہے۔ اب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں اور مذاہب اس کی جمع ہے تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام تک اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء پر وحی کا نزول فرمایا، جتنے بھی رسولوں کو اللہ نے الہامی کتابیں عطا فرمائی، اور جتنے بھی انبیاء اور رسول کو اللہ رب العزت نے شریعت و امت عطا فرمائی، وہ سارے کے سارے جس کو لے کر آئے وہ مذہب ہے۔ مذاہب اس کی جمع ہے، لیکن امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضور تاجدار کائنات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوتی ہے، جو کتاب نازل ہوتی ہے، جو احکام نازل ہوتے ہیں، جو قوانین، جو ضابطے، جو اصول اللہ کے محبوب نبی لے کر آتے ہیں، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ کے محبوب نبی آخر الزمان حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کو لے کر آئے وہ فقط مذہب نہیں تھا بلکہ وہ دین کہلاتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ السلام اجمعین تک جتنے انبیاء، جتنے رسول آئے وہ سارے کے سارے مذہب لے کر آئے۔ بولیے کیا لے کر آئے؟ مذہب لے کر آئے۔ مذاہب اس کی جمع ہے، اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو لے کر آئے وہ فقط مذہب نہیں ہے بلکہ وہ مذہب کے ساتھ ساتھ دین بھی ہے۔ اب سمجھنے کے قابل نقطہ یہ ہے کہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے۔ عمومی طور پر ہم اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ مذہب بھی وہی چیز ہے، دین بھی وہی چیز ہے، لیکن اس میں ایک خاص فرق ہے، اور وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ انتہائی سادہ لفظوں میں، انتہائی سادہ ڈیفینیشن اگر میں کروں اور ان دونوں کے درمیان اگر فرق اور امتیاز کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس کو میں بیان کرنا چاہوں تو سادہ جملوں، سادہ لفظوں کے اندر اور سادہ پیرائے میں کہ جو ایک محدود وقت کے لیے آئے، محدود علاقے کے لیے آئے اور محدود تعلیم لے کر آئے، محدود لوگوں کی طرف آئے، وہ مذہب ہے جس کا کرائیٹیریا بھی محدود، جس کا وقت بھی محدود، جس کی تعلیم بھی محدود، اور اس کو ماننے والے، اس کے پیروکار بھی محدود، اس کا زمانہ بھی محدود، وہ مذہب کہلاتا ہے۔ اور جس کی علاقہ، جس کا کرائیٹیریا بھی لامحدود ہو، جس کا زمانہ بھی لامحدود ہو، جس کی تعلیمات بھی لامحدود ہو، جس کے احکامات بھی لامحدود ہو، ماننے والے، جس کی پیروی کرنے والے اور جس کو فالو کرنے والے بھی لامحدود ہو، اسے دین کہا جاتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ دیکھیے حضرت آدم سے حضرت سیدنا عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء رسول آئے، جو بھی شریعت لے کر آئے، جو بھی احکام لے کر آئے، وہ ایک خاص وقت کے لیے تھے، ایک خاص زمانے کے لیے تھے، ایک خاص علاقے کے خاص لوگوں کے لیے تھے۔ ان کا کرائیٹیریا
اپنے محدود علاقے سے باہر نہیں تھا، محدود لوگوں سے باہر نہیں تھے، اس لیے وہ سارے کے سارے مذہب کہلائے اور مذاہب ان کی جمع بنی۔ لیکن اللہ کے محبوب نبی حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جو پیارا پیارا اسلام لے کر آئے، وہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ اسلام مذہب کے ساتھ ساتھ دین بھی کہلاتا ہے۔ اس کے دین اسلام کا کرائیٹیریا لامحدود ہے اور اس کا وقت اور زمانہ لامحدود ہے، اس کی تعلیمات لامحدود ہیں، اس کے احکامات لامحدود ہیں، اور اس دین اسلام کو فالو کرنے والے، اس کو ماننے والے، اس کی پیروی کرنے والے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت ہے اور وہ بھی لامحدود ہے۔ بس معلوم ہوا کہ جو حدود و قیود میں لمیٹڈ ہو وہ مذہب ہے، جو حدود و قیود کے تمام تناظر پیمانوں اور معیارات سے جو بالا تر ہو وہ دین ہے، اور اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العزت پورے قرآن میں جہاں بھی اسلام کی بات کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اسلام کو دین کے ساتھ متعارف کروایا، مذہب کے ساتھ متعارف نہیں کروایا۔ آپ سب احباب یہ تو جانتے ہیں کہ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تھا، پہلی وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پھر 30 پاروں پر، 114 سورتوں پر، 540 رکوعوں پر، 6666 آیات پر قرآن جب مکمل ہوتا ہے اور دین جب مکمل ہوتا ہے، شریعت جب مکمل ہوتی ہے، احکام جب مکمل ہوتے ہیں، تو سورۃ المائدہ کی آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ قرآن، وہ شریعت، وہ احکام، وہ قانون، وہ ضابطے، وہ جو تمہاری زندگی کے لیے میں نے نازل کیے، جن کا آغاز اقرا سے کیا تھا، آج اليوم اکملت لکم دینکم کہہ کر اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسلام کو دین کہا ہے کہ تمہارے لیے دین مکمل ہوا ہے۔ اگر فقط مذہب ہوتا اس کا کرائیٹیریا بھی محدود ہوتا، اگر فقط مذہب ہوتا اس کی تعلیمات بھی محدود ہوتی، لیکن یہ مذہب کے ساتھ ساتھ یہ دین ہے، اور دین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس کی تعلیم بھی انلمیٹڈ ہو، جس کا کرائیٹیریا بھی انلمیٹڈ ہو، اور جس کی ایجوکیشن آف نالج بھی انلمیٹڈ ہو، اور جس کے فالوورز بھی انلمیٹڈ ہوں، اسے دین کہا جاتا ہے۔